حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی یہ بطور عاجزی فرماتے ہیں کہ میں دل کی سختی کے مرض میں مبتلا تھا۔ بہت سارے ناظرین ہو سکتا ہے یہاں پر ایسے ہوں جو یہ کہتے ہوں یا سوچتے ہوں کہ دل سخت ہے، وہ نرمی نہیں ہے، خاص طور پہ عبادتوں میں دل نہیں لگتا، دعاؤں میں آنسو نہیں بہتے۔ تو اگر دل کی نرمی چاہتے ہیں نا تو آج اس ذرا واقعے کو غور سے سنیے گا۔ کہتے میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کی دعا سے مجھے اس مرض سے چھٹکارا ملا۔ ماجرا یہ ہوا کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ ایک بچہ کھڑا تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پرانے تھے، اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ تو میں نے کہا حضرت کیوں رو رہا ہے بچہ؟ حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ میں اس بچے کو دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں اور ساتھ یہ بچہ الگ سے کھڑا رو رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں غریب ہوں، یہ بچوں کے پاس اخروٹ ہیں، یہ اس سے کھیل رہے ہیں، نہ میرے پاس اچھے کپڑے پہننے کے لیے، نہ میرے پاس اخروٹ ہیں کہ میں ان بچوں کے ساتھ کھیل سکوں۔ تو میں نے اس بچے کو اس لیے ساتھ لے لیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی دل جوئی کا سامان کروں اور اس کو کوئی سامان دلا دوں جس سے اس کے دل پہ خوشی داخل ہو۔ عید کا دن تھا اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں حضور یہ بچہ مجھے دے دیں، میں اس یتیم بچے کی خدمت کروں گا۔ آپ نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کریم تمہیں اپنی معرفت کے راستے دکھا دے گا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح کی دعاؤں سے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی نے انہیں نوازا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس بچے کو لے کر گیا، میں نے اسے نئے کپڑے دلائے، نئے کپڑے پہنائے، پھر اسے اخروٹ بھی دلائے، وہ سارا دن بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ شام وہ بچہ جب کھیل کر واپس آیا تو میں نے پوچھا ہاں سناؤ بیٹا اب تمہاری عید کیسی گزری؟ تو کہتا چچا جان اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنائے، آپ نے مجھے اخروٹ بھی دلا دیے، میں سارا دن بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا، اللہ آپ کی خیر فرمائے، اور اس بچے نے بھی آپ کو خوب دعائیں دی۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس دن مجھے عید کا حقیقی لطف آیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی کے مقام کو کون نہیں جانتا؟ آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، مگر اللہ کے ایک اور ولی کی دعائیں لی اور یتیم بچے کی دعاؤں میں بھی آپ کو حصہ ملا۔ بعض اوقات ناظرین ہم کسی کے دلوں میں خوشی داخل کر کے اپنی خوشیوں کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ کیا ہم اس بار ایسا نہیں کر سکتے کہ خوشبو عید کو پھیلانے کے لیے ہم بھی اپنے آس پاس رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، اپنے ملازمین میں، جاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ تلاش کر لیں کہ ہم کم از کم ایک فیملی کے گھر میں خوشی داخل کر دیں، سامان کچھ پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ گھروں میں بچے غمگین بیٹھے ہوں کہ آج وہ اچھے کپڑے نہ سلوا سکے ہوں یا اچھا کھانا نہ کھا سکے ہوں۔ یا ایک اور بات میں عرض کروں گا، پھر میں انشاءاللہ اپنے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، مبلغین، ان کی طرف چلوں گا کہ بعض اوقات ہم پتہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھ سے مانگنے تو کوئی نہیں آیا، نہ میرا رشتہ دار آیا، نہ میرا ملازم آیا، نہ میرا پڑوسی آیا، تو اس کا مطلب انہیں ضرورت نہیں ہے۔ شاید یہاں ہم ایک چھوٹی سی غلطی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں مگر وہ مانگ نہیں سکتے۔ ہاں وہ قرضے میں چلے جائیں گے لیکن وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور اکثریت ان کی ہے۔ دیکھیں نا جن کو اللہ نے بہت دیا وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ایک 15 20 25 ہزار روپے والی تنخواہ والا شخص کیا عید بنائے گا۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ وہ نہیں مانگیں گے۔ ہم اگر یہ معیار بنا لیں گے کہ جب تک میرے دروازے پر کوئی آ کر مجھ سے سوال نہیں کرے گا جب تک میں مدد نہیں کروں گا، شاید ہم بہت سارے ضرورت مند لوگوں کی ہیلپ کرنے سے رہ جائیں گے۔ ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ یار اس کی سیلری 15 20 25 ہزار روپے، اس کو کیا بچتا ہو؟ اچھا آپ نے اگر اس کو سامان پہنچا دیا تو خوشی تو ہوگی نا۔ تو بن مانگے دینے کی عادت ڈالیں، بن مانگے سلیکٹ کرنے کی اور سرچ کرنے کی، تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ نے دیا ہے تو بانٹیں۔ یہ دن ہے خوشیاں بانٹنے کے۔ جیسے ابھی ہم نے سنا کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک یتیم بچے کی مدد کی، اس کی دعائیں لی آپ نے، اس کے دل میں خوشی داخل کی، کہتے ہیں مجھے حقیقی خوشی مل گئی۔ اور بلیو کرے جس دن آپ نے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کر دی نا، اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر جو دل میں خوشی محسوس ہوگی، ایکچولی وہی خوشبو عید ہے، وہی خوشی ہے۔